اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے صدق، سچ بولنا۔ آخر تک لازمی سنیے گا، اور اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز برائے کرم سبسکرائب کر دیں۔ صدیق کی تعریف۔ حضرت علامہ سید شریف جرجانی قدس سرائے نورانی صدیق یعنی سچ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صدیق کا لغوی معنی واقعہ کے مطابق خبر دینا ہے۔ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائیں اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں سچ لے کر تشریف لانے والے سے مراد حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور تصدیق کرنے والے سے مراد امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تمام مومنین ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا۔ حدیث مبارکہ، سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دنائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدیق سچ یعنی نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کی یہاں صدیق بہت بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور بے شک کذاب جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کی یہاں کذاب بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سچ بولنے کا حکم ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں سچ بولنا نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ سچ بولنے کی برکت۔ حکایت۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے متعلق واقعہ۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد قافلہ کے ہمراہ روانہ ہوا، اور جب ہمدان سے آگے پہنچے تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھ سے طرز نہ کیا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، اے لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے جواب میں کہا، ہاں۔ ڈاکو نے کہا، کیا ہے؟ میں نے کہا، 40 دینار۔ اس نے پوچھا، کہاں ہے؟ میں نے کہا، گدڑی کے نیچے۔ ڈاکو اس راز گوئی کو مذاق تصور کرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی اسی طرح سوالات کیے، اور میں نے کہا یہی جوابات اس کو بھی دیے، وہ بھی اسی طرح مذاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا۔ جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا، تو مجھے وہاں بلا لیا گیا۔ وہ مال کی تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے مخاطب ہوا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا، 40 دینار ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ڈاکوؤں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر جب سچائی کا اظہار ہوا تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا، والدہ ماجدہ کی نصیحت نے۔ سردار بولا، وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے کہا، میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی تھی، اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار رو کر کہنے لگا، یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے سے منحرف نہیں ہوا، اور میں نے ساری عمر اپنے رب عز و جل سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف گزار دی ہے۔ اس وقت وہ ان 60 ڈاکوؤں سمیت میرے ہاتھ پر تائب ہوا اور قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچ کی فضائل کے 3 فرامین۔
تین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں لے جانے والے ہیں۔ جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ یہ گناہ کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب محفوظ ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بولو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، جب امانت لو تو اسے ادا کرو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو اور اپنے ہاتھ کو روکے رکھو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 4 باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں گی وہ نفع پائے گا۔ نمبر 1 صدق یعنی سچ، نمبر 2 حیا، نمبر 3 حسن اخلاق، نمبر 4 شکر۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان درانی قدس سرائے نورانی فرماتے ہیں صدیق یعنی سچ کو اپنی سواری، حق کو اپنی تلوار اور اللہ کو اپنا مطلوب مقصود بنا لو۔ حضرت سیدنا محمد بن علی کتانی قدس سرائے نورانی فرماتے ہیں ہم نے اللہ عز و جل کے دین کو 3 ارکان پر مبنی پایا۔ نمبر 1 حق، نمبر 2 صدیق یعنی سچ، اور نمبر 3 عدل۔ بس حق اذا پر عدل اور دلوں پر اور صدق عقلوں پر ہوتا ہے۔